ہمارا عروج اور بلندی ہماری وجہ سے ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں۔ ایک ایسا شہر جس کو پوری قوم سمیت الٹا کر کے زمین میں دھسا دیا گیا، وہ ایسا خوبصورت علاقہ تھا جسے ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ ایک ایسی سرزمین بن گیا جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا کیے جانے لگے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا تھا کہ اس جیسا فعل انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ کو ان کا طریقہ پسند نہیں آیا اور پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور پل بھر میں اس پوری قوم کو بستی سمیت الٹ دیا گیا جو قیامت تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئی۔ یہ قوم تھی قوم لوط اور یہ بستا ہوا شہر تھا سدوم۔ آج کے جارڈن اور فلسطین کے درمیان دو مشہور شہر واقع تھے، سدوم اور گمورا۔ سدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں زمین میں چشمے بہتے تھے اور خوبصورت باغیچے ہر طرف نظر آتے تھے، فصلیں اتنی مضبوط کہ لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ زمین کبھی بنجر بھی ہو سکتی ہے۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھل بھرے ہوئے تھے اور زمین کے پانی میں مٹھاس تھی، لیکن ان کے دلوں میں گناہ کی کڑواہٹ شامل ہونے لگی تھی اور ان کے دل دھیرے دھیرے سخت ہونے لگے تھے۔ پہلے پہل ان کے گناہ تنہائی تک تھے۔ اور پھر لوگوں میں یہ شوق عادت اور رویہ بن گیا۔ گناہ اب آہستہ آہستہ تہذیبی رنگ میں ڈھل گیا، جہاں لوگ رات کے اندھیروں سے نکل کر کھلی بیٹھکوں میں اعلانیہ گناہ کرتے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکاموں کو بحث میں اڑا دیتے تھے۔ دور کے ایک شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ ہجرت کر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، مطلب یہ دونوں صرف رشتے سے نہیں دین کے سفر سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم ان کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف بچا کر لے گئے جس میں ہم نے ساری دنیا کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس سے مراد شام کا علاقہ تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کی رہنمائی میں شام کے قدیم شہروں میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام خود ایک شہر میں رک گئے اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور بستی کی طرف بھیج دیا جس کا نام تھا سدوم۔ جہاں انہیں نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو شہر کی رونق دیکھ کر آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ آنکھوں کے آگے تجارت کے کارواں، اونچے مکان، بازاروں میں مشک و عنبر کی خوشبو اور ریشمی لباس، کھیتوں میں لہلہاتی ہریالی، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہا تھا۔ مگر جیسے جیسے آپ لوگوں کے بیچ چلے، ان کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ مٹنے لگی، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے وہ ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے دور ہو کر مردوں میں ہی مائل ہو گئے تھے۔ ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو صرف چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام انجام دیتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی اور راستوں پر مسافروں کے ساتھ بدسلوکی ایک معمول بن چکا تھا۔ جس شہر کو اللہ نے امن، رزق اور خوبصورتی دی تھی، ذرا سوچو اسی سرزمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو پریشان کرتے، ان کا مال لوٹ لیتے، ان کے ساتھ نامناسب حرکتیں کرتے اور ان حرکتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ چلو آج کا شکار تو مل گیا، آج کا دن بہت اچھا ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تھا؟ نعمتوں کی وادی اب گناہوں کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور انہیں کہا، اے میری قوم، اپنی غلط حرکتوں سے توبہ کرو، ہوا اللہ کا حکم مانو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ یہ ہمارا شہر ہے اور یہاں صرف ہمارا نظام چلے گا۔
تمہارا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نافرمانی کر کے اپنے عروج کو زوال میں نہ بدلو۔ ہمارا عروج اور بلندی ہماری وجہ سے ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی بات صرف ایک گفتگو ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے۔ ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، پورا ایک دور، نسلوں سے گزرنے والا عرصہ لوط علیہ السلام انہی گلیوں، انہی بازاروں اور انہی لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر ہر روز ایک ہی صدا بلند کرتے رہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر جواب میں وہی چہرے، وہی طنز، وہی گھمنڈ، اور کہتے یہ ہماری زندگی ہے اور اس پر ہمارا اختیار ہے، ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ اپنا کام کرو، جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ سب دیکھنا ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا تھا۔ آخر کار آپ کے قلب میں وہی بے بسی اتری جو ہر نبی کے امتحان کا سب سے بھاری لمحہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کے لیے دامن پھیلایا۔ اے میرے رب، اس فاسدی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور یہاں سے اللہ کے فیصلے کی ہوا چل پڑی۔ فرشتوں نے اگلا فیصلہ بھی سنایا۔ ہم اب ایک بستی کی طرف جا رہے ہیں جو حد سے زیادہ فساد اور بے حیائی میں ڈوب چکی ہے۔ وہاں ایک نبی تشریف فرما ہے، حضرت لوط علیہ السلام، اور ہم ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحم اور شفقت کا سمندر تھے، آپ نے فرشتوں سے سفارش کی کہ شاید کوئی راستہ ہدایت کا ابھی بھی باقی ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ آسمان میں لکھا جا چکا تھا۔ ہدایت کی مہلت پوری ہو چکی تھی اور فرشتے وہاں سے نکل پڑے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر انسانی شکل میں اور مہمان بن کر گئے۔ جیسے ہی شہر میں خبر پھیلی کہ لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں، کچھ سنا تم نے لوط کے گھر کوئی 2 مہمان ہیں؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں یہ کون مہمان ہے لا۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور باہر ایک شور بلند ہونے لگا۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں تمہارے گھر کون سے مہمان آئے ہیں۔ ہمیں منع کرتے ہو اور خود وہی کم۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت صاف الفاظ میں روکا، نصیحت کی اور اللہ کا خوف یاد دلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے چلے جاؤ اور میرے مہمانوں کو تنگ مت کرو۔ اور پھر فرشتوں نے اپنی اصلی شکل ظاہر کر دی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، گھبرائیں مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے اندھیروں میں یہاں سے نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر بالکل مت دیکھنا، کیونکہ صبح ہوتے ہی ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے۔ اور پھر جب اللہ کا حکم آیا، زمین لرزنے لگی، گھر گرنے لگے اور آسمان سے نشاندار پتھر گرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر پتھر کو اپنے نشانے اور اپنے مجرم کا پتہ تھا۔ ہر طرف پتھر برس رہے تھے، نہ محلوں کی اونچی چھتیں ان کو بچا سکیں، نہ سردار کی طاقت کام آئی، نہ لوگوں کے مال کام آئے۔ لوگ چیخ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور ان کے سارے گھمنڈ اور گناہ ہر پتھر کے ساتھ زمین کے نیچے دھنس رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے پورے شہر کو پلٹ دیا۔ ہر راستہ، ہر گلی، ہر مکان الٹ گیا۔ شہروں کے نام مٹ گئے، راستے مٹ گئے اور لوگ بھی مٹ گئے، مگر واقعہ تاریخ سے نہیں مٹ سکا، کیونکہ اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنانا تھا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا تو کمنٹس میں لکھو کہ آپ کو قوم لوط سے کیا سبق ملا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔